الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، تو کل میکائل نے مجھ سے سوال کیا تھا یعنی واٹس ایپ کے ذریعہ سے کہ وضو میں ترتیب کا کیا حکم ہے، یعنی اعضاء کے مابین ترتیب کا کیا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے کل یعنی اس سے پچھلے والے درس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وضو میں یعنی اعضاء کو دھلتے وقت داہنے عضو کو پہلے دھلنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، جیسا کہ اللہ رسول کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، تمام امور میں، شریف کاموں میں، اچھے کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے شروعات کرتے تھے، ٹھیک ہے، بتایا تھا میں نے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں پر کتاب الوضو میں باب الوضو میں اس حدیث کو لا کر کے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ وضو میں بھی دائیں جانب سے شروعات کیا جائے گا، یعنی ہر عضو کو سب سے پہلے دائیں کو دھلا جائے گا، دائیں کو کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آواز بند کر لیجیے، آواز بہت آ رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا، انہوں نے جب سوال کیا، میکائل نے مجھ سے سوال کیا کہ یعنی وضو میں ترتیب کا کیا حکم ہے، تو میں نے دونوں مسئلہ، یہاں پر دو مسئلہ ہے، ایک تو ٹھیک ہے اعضاء کے درمیان، جیسے جو وضو میں جو اعضاء ہے، جن اعضاء کو دھلا جاتا ہے، جیسے چہرہ دھلنا، ٹھیک، ہاتھ کو دھلنا، ہاتھ یہ ایک عضو، چہرہ ایک عضو ہو گیا، ہاتھ یہ دوسرا عضو ہو گیا، اسی طرح سے سر کا مسح یہ تیسرا عضو ہو گیا، پیروں کا دھلنا یہ چوتھا عضو ہوگا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ٹھیک ہے، کہ تم اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم الی المرافق یعنی اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھلو، اور چہرے کا سر کا مسح کرو، اور دونوں پیروں کو ٹخنے تک دھو۔ یہ ان اعضاء کے درمیان یعنی چہرہ پہلے دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر دونوں پیروں کا دھونا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ ترتیب یہاں پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کوئی کرتا ہے تو اس کا وضو فاسد ہو جائے گا، اس کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے مشائخ، یہ کلیئر ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی کہ ترتیب واجب ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ رب العالمین یہاں پر ترتیب سے جو بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر جب عمل کر کے امت کو دکھایا کہ اس آیت پر ایسے عمل کیا جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے وضو کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، واو دیکھیے، واو ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے، یاد رکھیے، واو ترتیب کے لیے یعنی ترتیب پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ واو کے بعد یعنی واو جو عطف کے لیے آتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو بیان کیا جائے، وہاں ترتیب ہو بھی سکتی ہے اور ترتیب نہیں بھی، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثلا کہا جائے دخل زید و بکر المسجد، ٹھیک ہے، کہ زید اور بکر مسجد میں داخل ہوئے۔ اب یہاں پر یہ واو نہیں بتاتا ہے کہ پہلے زید داخل ہوا کہ بکر داخل ہوا، ہو سکتا ہے پہلے یہی ترتیب ہو کہ زید پہلے داخل ہوا اس کے بعد بکر داخل ہوا، یا دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے بھی ہو سکتا ہے، یا پہلے بکر داخل ہوا پھر زید داخل ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واو کچھ نہیں بتاتا ہے، واو صرف جمع کے لیے آتا ہے کہ دونوں داخل ہوئے، لیکن کون پہلے ہوا کون نہیں یہ نہیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ثم آتا ہے، اسی طرح سے فا آتا ہے، یہ ترتیب اور کے لیے آتا ہے، فا یہ ترتیب اور تعقیب کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد کام ہوا، جیسے دخل زید فبکر، دخل زید فبکر یا ثم بکر، تو فبکر یہ بتاتا ہے کہ زید داخل ہوا اور پہلے اس کے فوراً بعد بکر داخل ہوا، فوراً بعد۔ لیکن ثم جو آتا ہے
یہ تھوڑا سا اس میں وقفہ پائے تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی زید داخل ہوا پھر بکر داخل ہوا، یعنی اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد داخل ہوا، اس میں تھوڑا سا وقفہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے، علماء کا یہاں پر اختلاف ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ترتیب یہ واجب ہے، فرض ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ترتیب واجب نہیں ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ ترتیب واجب ہے۔ کیوں؟ دلیل بتاتا ہوں بھی۔ ترتیب واجب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی عمل کر کے دکھایا ہے، اور آگے ایک باب آ رہا ہے، ایک حدیث آ رہی ہے، آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، کہ جس سے اللہ نے شروعات کی ہے اسی سے تم بھی شروع کرو۔ یہ حکم اللہ کے رسول نے حج کے تعلق سے فرمایا تھا۔ صفا و مروہ کے درمیان صحابہ کرام کو اختلاف ہوا کہ پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کی سعی کا حکم دیا ہے، تو پہلے سعی جو شروع کریں صفا سے شروع کریں کہ مروہ سے شروع کریں؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم صفا سے سعی شروع کریں کہ پہلے مروہ پہ جائیں وہاں سے شروع کریں سعی کرنا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، کہ جس سے اللہ نے شروعات کیا ہے اسی سے تم بھی شروع کرو۔ اللہ نے کس سے شروع کیا ہے؟ ہاں، کس سے شروع کیا مشائخ؟ کیسے؟ کہاں شروع کیا اللہ تعالیٰ نے صفا سے؟ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو کس سے شروع کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے؟ صفا کا نام پہلے لیا نا، تو ان الصفا والمروۃ، پہلے صفا کی شروعات کی، اس کے بعد مروہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو یہی یہاں پر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کا ذکر کیا ہے، لہذا پہلے صفا سے ہم سعی شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے چونکہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ یہاں پر فرما دیا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، گرچہ یہاں پر سیاق اور سبب کیا ہے؟ سعی کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا، سعی کے بارے میں فرمایا تھا، لیکن الفاظ یہاں پر عام ہے۔ ایک قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، نہ کہ کسی خاص سبب کا اعتبار کیا جائے گا۔ سبب یہاں پر تو سعی تھا، سعی کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا، سعی کے تعلق سے، لیکن چونکہ آپ کے جو الفاظ ہیں یہاں پر یہ عام ہے، ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، شروعات کرو وہاں سے یا اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اور ابدؤوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، ٹھیک۔ امر مطلق جب ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی صارف نہ ہو، اس کو پھیرنے والا نہ ہو، یعنی وجوب سے، تو پھر وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ کے رسول نے کہا کہ وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، جس سے اللہ نے شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس سے شروع کیا ہے آیت وضو میں؟ چہرہ سے، فاغسلوا وجوہکم، اس کے بعد پھر ایدی کا ذکر کیا، ہاتھوں کا، پھر مسح کا، سر کا مسح کا، پھر پیروں کے دھونے کا ذکر کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا واجب اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل اسی آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو، ٹھیک ہے۔ اغسلوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کیا دھو؟ چہرہ دھو اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو، کہنیوں تک دھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہا ہے، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، یعنی سروں پر مسح کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وارجلکم، واو یہ عطف کے لیے، واو کیا ہے؟ عطف کے لیے یہاں پر، وارجلکم الی الکعبین، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک کیا کرو؟ کہاں پر عطف، واو کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ یعنی اغسلوا کے بعد جو ہے ایدیکم پہ عطف ہو رہا، اس کا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو اس کا عطف وجوہ پر ہو رہا نا، یعنی دھوو کیا؟ چہرے کو دھوو، اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوو، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔
اس دونوں معطوف اور معطوف علیہ کے بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ نے کیا داخل کر دیا؟ مسح کا ذکر، مسح کو داخل کر دیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو. ٹھیک ہے، اگر اس کو دیکھیے عطف کہاں کیا جا رہا ہے؟ بیچ میں ایک جملہ دوسرا ہے، دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور ارجل کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ وجوہ پر ہو رہا ہے. تو دو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایسے بیان کرنا چاہیے تھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. جو دھونے والی چیزیں ہیں اس کو ایک ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بہتر یہی تو ہوگا، مناسب یہی ہے کہ جو دھونے والی چیزیں ہیں ان کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے، اور جو مسح والی چیز ہے اس کو الگ سے ذکر کیا جائے اگر ترتیب مقصود نہیں ہے تو. لیکن چونکہ یہاں پر ترتیب مطلوب ہے، واو کے ذریعے سے گرچہ بیان کیا گیا ہے لیکن ترتیب مراد ہے، ترتیب مقصود ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دو دھونے والی چیزوں کے درمیان، جن کو دھویا جاتا ہے اس کے درمیان مسح والی چیز کو داخل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو داخل کر کے مسح والی چیز کو داخل کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں پر اسی طرح سے وضو کرنا ہے، یعنی پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر ایسا نہیں کہ پیر کو دھونا، دھونے والا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر مسح کرنا ہے، پھر پیر کو دھونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیچ میں دو یعنی دھونے والے اعضاء کے درمیان مسح والے عضو کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ یہاں پر یہ ترتیب مقصود ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ ہاں، تو یہی دلیل ہے جو علماء نے، جمہور علماء نے استدلال کیا ہے کہ ان اعضاء کے درمیان جو اعضاء وضو ہیں یہ اعضاء جو ہے کہ وضو کے ارکان میں سے ہیں، اور ان کا اسی ترتیب کے ساتھ ان کا دھونا واجب اور ضروری ہے. اگر کوئی اس ترتیب پر نہیں دھوتا ہے تو اس کا وضو فاسد ہوگا، باطل ہو جائے گا، اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ آتا ہے جس میں جو میں نے بتایا تھا اس میں شاید میکائل کو اشکال ہو گیا یا سمجھ نہیں پائے وہ مسئلہ، دونوں کو ایک ساتھ سمجھ لیے، یا جن لوگوں سے انہوں نے سوال کیا شاید وہ بھی مسئلہ یا تو یہ بتانا پائے ہوں یا وہ خود سمجھ نہیں رہے ہوں. ٹھیک ہے، اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں، ٹھیک ہے، تیامن کا مسئلہ ہے، یعنی کیا وضو میں داہنے عضو کو پہلے دھونا واجب ہے یا نہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. دیکھیے، وضو میں پہلے داہنے عضو کو دھونا یہ واجب ہے یا مستحب ہے، یہ اس سے مختلف مسئلہ ہے. تو میں نے اس بارے میں بتایا تھا کہ اس میں جمہور اہل علم کی جو رائے ہے، ٹھیک ہے، جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص داہنے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ کو دھل لیتا پہلے، پھر داہنے ہاتھ کو دھوتا، دیکھیے ترتیب وہی ہے، وضو والی ترتیب جو واجب ہے وہ ترتیب نہیں بدلی کہ بدل گئی ترتیب. پہلے چہرہ دھویا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو دھو رہا، اب دونوں ہاتھوں میں ادھر ادھر ہو رہا ہے، یعنی پہلے اس کو دھوئے کہ اس کو دھوئے، اس میں مسئلہ ہو رہا ہے. تو اگر کوئی شخص پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لیتا ہے پھر دائیں ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس شخص کے وضو کا کیا حکم ہوگا، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا. تو میں نے بتایا تھا اس نے خلاف سنت کام کیا ہے کہ نہیں؟ سنت کے خلاف اس کا عمل ہے، لہذا سنت ترک کرنے کی وجہ سے اسے سنت کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن جہاں تک سوال وضو کے صحت کا ہے اور فساد کا ہے کہ وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کا وضو صحیح ہے، اس کا وضو صحیح ہوگا اور اس کے ذریعہ سے پڑھی جانے والی نماز صحیح ہوگی. اسی طرح سے پیروں کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے داہنے پیر کے بجائے بائیں پیر کو دھل لیتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہوگا، لیکن یہ خلاف سنت کام ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا. اور بعض اہل علم نے اس کو واجب کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ واجب ہے کہا ہے کہ ایسا داہنے کو وضو میں دھلنا یہ واجب ہے. اگر ہم واجب بھی کہتے ہیں تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ واجب ہے تو گویا کہ ایسا شخص اس واجب کو ترک کر کے گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، واجب کو ترک کر کے گنہگار ہوگا، لیکن اس کا وضو کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا.
اس کا وضو صحیح ہوگا. جیسے اس کا یہاں پر اس وضو یعنی اس وجوب یا اس سنت کو ترک کرنے سے اس کے وضو پر فرق نہیں پڑے گا, اس کا وضو صحیح ہوگا. ٹھیک ہے مشائخ. اور دلیل کیا ہے؟ دیکھیے دلیل یہاں پر یہ حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان یعجبہ التیمم یا یحب التیمم, اللہ کے رسول اس کو پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے کہ ہر کام کو وضو میں غسل میں اس کو کیا ہے دائیں سے شروعات کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس مسئلے میں علماء کا, سن رہے ہو مشائخ غور سے, ہاں اس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا, امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں اجمع العلماء على ان تقدیم الیمین علی الیسار من الیدین والرجلین فی الوضوء سنۃ لو خالفها فاتہ الفضل وصح وضوءه. کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وضو میں پہلے داہنے عضو کو دھونا بائیں عضو سے پہلے یہ سنت ہے. اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے, یعنی اگر کوئی شخص الٹا کرتا ہے, پہلے بائیں کو دھوتا ہے پھر داہنے کو, تو جو فضیلت ہے وضو کی, سنت کا جو ثواب ہے اس سے فوت ہو جائے گا, اس سے نہیں ملے گا, لیکن اس کا وضو صحیح ہوگا. اسی طرح سے میں نے بتایا تھا یہ تو دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی بات ہے, لیکن وضو میں کچھ ایسے اعضاء ہیں جیسے دونوں کان ہیں. ٹھیک ہے, ہاں دونوں رخسار, تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ پہلے داہنے رخسار کو دھلیں گے پھر بائیں کو, یا پہلے داہنے کان کو دھلیں گے پھر بائیں کو. تو اس میں کیا ہے, دونوں کو ایک ساتھ کرنا ہے, دونوں کو ایک ساتھ دھلنا ہے, چونکہ دونوں پر ایک ساتھ عمل ہو جاتا ہے. الا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے ہاتھ میں مثلا پریشانی ہے, جس ہاتھ کٹا ہوا ہے, پورا ہاتھ کٹا ہوا ہے, یا ہاتھ زخمی ہے, اس کو استعمال ہی نہیں کر پا رہا ہے, تو کیا کرے گا؟ پہلے ایک دائیں طرف پہلے دھوئے گا پھر بائیں طرف دھوئے گا. اسی طرح سے پہلے داہنے کان کو دھوئے گا پھر مسح کرے گا, پھر بائیں کان پر مسح کرے گا. لیکن اگر یہاں پر بھی الٹا کر لیتا ہے وہ کسی وجہ سے یا یوں ہی, تب بھی اس کا وضو کیا ہے؟ صحیح ہوگا. ہاں میکائل, سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب ان سے جن سے تم نے سوال کیا تھا ان سے یہی کہہ کے پوچھے تھے کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں اگر کوئی یعنی الٹا کرتا ہے, پہلے داہنے کے بجائے بائیں کو دھل لیتا ہے, تب بھی کہہ رہے تھے وضو نہیں ہوگا. نہیں, تو ایسا نہیں ہے. میں نے ایک آڈیو بھیجا تھا, کن کا ہے وہ؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا آڈیو ہے وہ, جس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص داہنے ہاتھ کے بجائے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لیتا ہے تو اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح سے اگر اس نماز پڑھتا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, اور اس پر یعنی صحیح بات تو یہ کہ سنت پر عمل کرے انسان, سنت کی مخالفت نہ کرے جان بوجھ کر کے. سنت کی مخالفت اگر کوئی جان بوجھ کر کے بار بار ایسا کرتا ہے, اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہے, تو گنہگار بھی ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص کبھی کبھار جان کے بھی عمدن بھی اگر بائیں کو پہلے دھو لے اور داہنے کو بعد میں دھوئے, تب بھی انہوں نے کہا کہ اس کا وضو صحیح ہوگا, کیونکہ یہ سنت ہے. اور میں نے نقل کیا تھا آپ لوگوں سے کہ امام نووی نے اجماع نقل کیا ہے. اسی طرح سے ابن المنذر رحمہ اللہ نے بھی اجماع نقل کیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح سے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھی اس میں نقل کیا انہوں نے کہ اس مسئلے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے کوئی اختلاف نہیں معلوم ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف ہو. ہاں ایک چیز ہے, کہا جاتا ہے کہ یعنی وضو میں پہلے داہنے ہاتھ کو دھونا پھر بائیں ہاتھ کو دھونا یہ واجب ہے. کہا جاتا ہے کہ امام شافعی کا قول ہے. اسی طرح سے کہا گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ داہنے کو پہلے دھونا واجب ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ داہنے کو پہلے دھونا واجب ہے. لیکن یہ ان دونوں علماء سے یہ قول ثابت نہیں ہے. ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے لیکن ان سے یہ ثابت نہیں ہے. ابن قدامہ فرماتے ہیں, مغنی ان کی کتاب ہے المغنی, اس میں فرماتے ہیں وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى
لا نعلم فیہ خلافا، کہ داہنے اور بائیں کے درمیان، دائیں اور بائیں کے مابین ترتیب یہ واجب نہیں ہے، اس میں ہم کوئی اختلاف نہیں جانتے کہ کسی بھی عالم کا اس میں اختلاف ہے۔ ہاں میکائیل، اب مسئلہ واضح ہو گیا؟ ہاں، تو جن سے آپ نے سوال کیا تھا ان سے جا کے پھر پوچھو کہ اعضائے وضو جو اعضائے رئیسہ ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ، پیر، ٹھیک ہے، سر کا مسح، ان کے مابین ترتیب واجب ہے، لیکن دائیں اور بائیں کے مابین ترتیب واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، سنت کو سنت کہہ کے اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے انسان، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کا وضو صحیح ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، چلیے آج کا درس یہیں تک، انشاءاللہ کل حدیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔